تاکید کیے گئے تھے اللہ کی کتاب سے حفظ کرو. یہاں کتاب کس کو ریفر کر رہا ہے؟ کون سی کتاب حفظ کرائی گئی تھی؟ کون بولا؟ نہیں بتاؤ کون سی کتاب حفظ کرائی گئی؟ تورات. دیکھیں نا کتاب لکھا نا کتاب دیکھیں ربانی والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. کتاب سے کتاب اللہ کی ٹوٹل کتاب سے حفظ کرایا گیا تھا, کرانے کی تاکید کیے گئے تھے. وکانوا علیہ شہداء, اس پہ گواہ ہے, انہوں نے حفظ کر رکھا ہے. کس کو کیا چیز حفظ کر رہی ہے؟ تورات کو حفظ کیا ہوا ہے. تورات کیا ہے؟ قانون. کون سی آیتیں؟ وہ احکام والی آیتیں. کتاب کی وہ ماں ہے, کتاب کی وہ ماں ہے, قانون ہے, اور اس کو حفظ کرانے کی تاکید کیے تھے, وہ حفظ کیے ہوئے, حفظ کیا ہوا انہوں نے, اور اس بات کے اوپر گواہ بھی تھے. فلا تخشوا, ان سے لگا ہے تم مت ڈرو, مجھ سے ڈرو, اور تم لوگوں سے میری آیت کو تھوڑی قیمت پہ مت خریدو. تو اب آپ یہ دیکھیں اس آیات میں غور کرنے والی بات جو ہے وہ دو تین ہے. ایک تو یہ ہم نے سمجھا کہ تورات جو نازل اللہ نے کی ہے وہ ایک انبیاء پہ نہیں ہے, ایک نبی پہ نہیں, تمام انبیوں نے اس سے حکم کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے بھی حکم کیا اسی تورات سے, وہی قانون. اور آگے چل کے آپ دیکھیں جو سر تسلیم خمدہ مسلم تھے انبیاء, اور جو ربانی رب والے اور احبار جو تھے, ان کو تاکید کیا گیا تھا کہ کتاب کو حفظ کریں. تو اب اس آیت میں جو ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ کتاب تورات جو حفظ بھی کرائی گئی ہے, اور جناب نبیوں نے حکم کرنا تھا, اور صرف ایک نبی تمام انبیوں سے ریلیٹڈ ہے. اب انہوں نے جو حفظ کیا ان کی اب دیکھیں کیا وہ مثال کیا ہوا. سورہ جمعہ 62:5 آیت, مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں کی جن لوگوں نے تورات قانون کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, پھر وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال گدھے کی جو بوجھ اٹھائے ہوئے سفر کرتا ہے. بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیت کے ساتھ تکذیب کی, اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا. مجھے یہ ہو رہا ہے کہ یہاں تو گدھے کی مثال آ گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھایا. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے؟ حافظ ہے نا, انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا. کیسے اٹھایا ہوا بوجھ؟ گدھے کی طرح. پھر اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بوجھ اٹھائے ہوئے سفر, جیسے گدھے کی جو بوجھ اٹھائے پھرتا ہے. تو اب آپ یہ دنیا میں دیکھ لیں, میں اس کو کیا ایکسپلین کروں کہ آپ کی نظر میں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے پورا کتاب کو یاد کیا ہوا ہے, وہ تاکید کی ہے تو انہوں نے اس پہ تو عمل کر لیا, کیونکہ انہوں نے اس کی ایسنس کو نہیں سمجھا ہوا ہے, بس رٹا ہوا ہے. اور ذرا سا آپ ڈسٹرب کریں تو ایک دم بلبل آ جائے گا وہ آدمی. تو یہ جو مثال ہے قانون, اب دیکھیے قانون تو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, تاکید کیے گئے تھے رب والے اور احبار, اللہ والے رب والے, یعنی رب والے احبار عالم فاضل, ان کو تاکید کیے تھے کتاب سے حفظ کریں. تو انہوں نے حفظ تو کر لیا. تو اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے بوجھ کیسے اٹھایا ہوا ہے؟ اس کا بوجھ ایسے اٹھائے پھر رہے ہیں جیسے گدھے, پتہ ہی نہیں کیا, کچھ پتہ ہی نہیں, صرف چلتا ہے گدھا چلتا پھرتا, اس کو یاد ہی نہیں ہے. اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں, واضح آیت ہے, اور آپ کو دنیا میں نظر بھی آ رہا ہے ایسا. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اب کہہ رہے ہیں کیوں, وجہ دیکھیے اس کی وجہ. آپ پوچھیں بھائی کیا ہوا تورات, کہلے تورات منسوخ ہو گئی. اور پڑھا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین استمعوا للذین ھادوا والربانیون, پڑھ بھی رہے ہیں مثلا, یہ پڑھ بھی رہے ہیں, کہنا منسوخ ہوئی. کہاں لکھا قرآن میں, کہاں لکھا ہے منسوخ ہوئی تورات؟ یحکم بها النبیون الذین, پڑھے گا انا انزلنا, پوری دنیا میں پڑھ رہے ہیں سب. اگر اس کی ایسنس وہ کہہ رہے ہیں تورات منسوخ ہو گئی, انجیل منسوخ ہو گئی, اب قرآن آ گیا. ہو رہا نہیں ہو رہا معاشرے میں, لیکن یہاں تو پڑھ وہی رہے. وہ دیکھیں آپ پیچھے کھڑو جائے, امامت پہ پیچھے کھڑو جائے, مقتدی بن کے وہ پڑھا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. یہ تھوڑی ہے کہ نہیں پڑھے گا, وہ پڑھے گا, یہی پڑھے گا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار, مثال ان لوگوں جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھایا پھر اس کا بوجھ نہیں اٹھایا, اس کی مثال ایسے گدھے کی. یحمل اسفارا, وہ بوجھ اٹھائے سفر کر رہا ہے, سفر پہ کرتا رہتا ہے, بوجھ اٹھائے چلا جا رہا ہے. پھر آ کہتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بری مثال ہے اس قوم کی جو لوگ اللہ کی آیت کے ساتھ جھٹلاتے ہیں. ابھی جھٹلا کب رہے؟ جب ان کو یہ پتہ چلا, جب یہ پتہ چلا کہ تورات کیا ہے, قانون کیا ہے, محکم آیت پتہ ہے, کتاب کی ماں کیا ہے, پتہ چلا, وہ ایسی ویسی کے ویسی ہی ہیں. یہ جھٹلانا ہو گیا اللہ کی آیت کا.
جب پتہ چل گیا تو اب آپ اس کو ایمان لائیں، آمنا صدقنا. تو بہرحال یہ اب میں آپ کو نیچے اہم نکات میں بتا دوں. تورات قانون جو ہے 18 دفعہ لفظ آیا اس کتاب میں، قرآن میں کتاب میں 18 دفعہ آیا ہے. تورات قانون اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ پوائنٹس ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے تورات قانون جو ہے وہ 18 دفعہ آیا اور نازل کردہ جو ہے اللہ کی طرف سے. تورات قانون جو ہے کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی، یعنی آپ کو ان احکامات آیتوں سے ہدایت لینی ہے، وہ آپ کے لیے روشنی بن جائے گی قانون سے. پھر تورات قانون جو ہے اللہ کے احکامات پر مشتمل ہے. سارے نبیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات قانون سے حکم کیا کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر ہیں. یہ الاحزاب 4 کی 33 کی 40 میں لکھا ہے. اگر لوگ تورات قانون سے حکومت نہیں کریں گے تو وہی لوگ ہیں جو کافر اور ظالم ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تورات جو قانون اللہ نے نازل کیا ہے اس سے اگر آپ حکم فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ کفر کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. کافر اور ظلم امیجن کریں، اگر آپ تورات سے حکم سے فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ کافر ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. وہ ہے نا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، وہ تجھے کیسے حاکم، ان کے پاس تورات فیہا حکم اللہ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر وہ پلٹ گئے بعد اس کے جاننے کے بعد. وَأُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں. مومن کے لیے ضروری ہے کہ تورات پر ایمان لانا اور اس پہ خالی عمل اور تورات یعنی احکامات حکم کو فالو کرنا. تورات جو کتاب کا ہے، جو جوز اور کرسچن نے جو بنا رکھی ہے بک، فرسٹ 5 بکس، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. وہ کبھی نہ تھی اللہ کی نہ ہے. وہ تو فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب اور پھر کہتے ہیں اللہ کے پاس سے. وہ اس کی مثال ایسی ہے، وہ کہنا بائبل از دا ورڈ آف گاڈ، اللہ کی طرف سے، استغفر اللہ. تو وہ اللہ لوگ لکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو یہ تورات کا جو ہو گیا چھوٹا سا آپ کو انٹروڈکشن. اب دیکھتے ہیں انجیل کے بارے میں قرآن میں کیا لکھا ہے. سورہ مائدہ اس کی 46 آیت، یہ کنٹینیوٹی میں تھی آیت. بہرحال وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور ان یعنی پیچھے نبیوں کا ذکر ہے، ان نبیوں کے آثار پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، تورات قانون سے تصدیق کرنے والا جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. اور ہم نے اس کو انجیل خوشخبری دی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اور تورات قانون سے تصدیق کرنے والی ہے اور تقوی والوں کے لیے ہدایت اور واضح. اب اس آیت میں یہ جو ہم پڑھ رہے تھے پیچھے اللہ نے نازل کی انا انزلنا التوراۃ، نبیوں نے اس سے حکم جو کیا ان اس کانٹیکس میں یہ آیت ہے. کانٹیکس اس کا یہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ان نبیوں کے کانٹیکس میں جو بھی نبی جمع میں لکھا تھا، عیسیٰ السلام کا یہاں ذکر کیا. عیسیٰ السلام ان کے آثار پر ان کی فالوئنگ کے آئے اور اللہ کہتا ہے ان کے بارے میں ایک ایکسٹرا بات کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آئے وہ ان کو ان کے آثار یعنی انبیاؤں کے آثار پہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، انہوں نے آن کے کیا کیا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کیا کیا، تصدیق کیا، کنفرم کیا تورات سے، قانون سے. قانون آپ سمجھ میں آ گیا، قانون ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، تورات تو ابھی پڑھا نا آپ نے پیچھے، ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی نا. عیسیٰ السلام نے آن کے یہی تورات کو کنفرم کیا، تصدیق کیا. مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ، انہوں نے آن کے تصدیق کیا قانون تورات سے. اور تورات ہم نے ابھی پڑھ لے، جو پیچھے ہم قرآن کی آیتوں میں جو ہم نے پڑھا، جو تورات ہے قانون ہے، کیا لکھا ہوا اس کے اندر، نفس کے ساتھ نفس، اور نازل کیا تورات کو اللہ تعالیٰ نے ابھی پڑھا نا پیچھے. اس کو عیسیٰ السلام نے آن کے تصدیق کیا، مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ، جو اس کے دونوں کے ہاتھ تورات جو سامنے ہمارے، اس کے اسی سے کنفرم کر دیا کہ یہ تورات جو صحیح ہے، سچ ہے، تصدیق کر دی اس کی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو دی انجیل جو ہدایت اور روشنی ہے. اب یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی آیتیں بعض دفعہ بالکل جیسے 2 2 4 نہیں ہوتا، 2 2 4 کبھی بھی 5 نہیں ہوگا نا، 6 ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دی اس کو انجیل، یعنی انجیل کے اب لفظی معنی جو مروجہ چل رہے ہیں وہ ہے خوشخبری. ہم نے دی اس کو انجیل جو کہ ہدایت اور روشنی تھی. تورات کیا تھی؟ ہدایت اور روشنی. انجیل کیا ہوئی؟ ہدایت اور روشنی. تورات کے معنی قانون، انجیل کے معنی خوشخبری. لفظ میں فرق آ گیا.
لیکن پرپس سیم ہو گیا. تورات ہے قانون، وہ تھا، وہ تو قانون احکام والی آیتیں، محکم آیتیں، احکام والی آیتیں، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. اللہ نے عیسیٰ السلام کو بھیجا ان کے نبیوں کے آثار پر، اور انہوں نے آن کے تصدیق کی جو دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا تورات سے، یعنی قانون سے، جو قانون احکامات والی آیتیں جو کتاب کی ماں ہے تورات ہے، اس سے آن کے عیسیٰ السلام نے تصدیق کیا. اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی وہ تصدیق کر رہی، سوری، وہ جو انجیل تھی وہ ہدایت اور روشنی ہے، سیم ہو گئی وہ بات. لیکن اور بھی لکھا اللہ تعالیٰ نے انجیل کے بارے میں. انجیل کیا کر رہی ہے؟ وہ مصدقا لما بین یدیہ من التورات. انجیل کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی تصدیق کر رہی ہے جو کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں درمیان ہے تورات سے. یعنی عیسیٰ ابن مریم نے آن کے تصدیق کی تورات سے، جو اس کو انجیل دی گئی، خوشخبری دی گئی، وہ بھی آن کے تصدیق کر رہی ہے تورات سے. انجیل جو دیا جا رہا ہے. اور آگے لکھا، اور وہ کیا ہے انجیل؟ خوشخبری کیا ہے؟ وہ ہدیٰ، ہدایت ہے، وہ موعظہ اور واضح للمتقین، متقی لوگوں کے لیے وہ واضح. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھاؤں. آپ لوگوں کے سامنے کتاب ہے، آپ کے پاس کتاب لکھی ہوئی نظر آ رہا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہیں سے میں پڑھ رہا ہوں. لیکن آپ سن رہے ایک واز، میں واز کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کر رہا ہوں نہیں میں. عیسیٰ السلام نے آن کے ایک مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک تو تصدیق کی، یا لکھا اسی تورات سے قانون کو تصدیق کی، اور جو اس عیسیٰ السلام کو دیا جا رہا ہے وہ بھی تصدیق کر رہا ہے جو کہ سامنے، جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. اور جو عیسیٰ السلام کو ملا، وہ جو واز کر رہے تھے، جو واز کرتے تھے، وہ بھی تصدیق کر رہے ہیں تورات سے. تو انجیل کیا ہو گئی؟ انجیل ہے بیسیکلی، انجیل ہے واز. کس چیز کا واز؟ جو احکام والی آیات، جو احکام والی آیات کا واز ہے وہ انجیل ہے. اور وہ تصدیق کرتی ہے تورات سے. جو انجیل دی گئی تھی اس کا بھی پرپس یہ تھا کہ وہ تصدیق کرے تورات سے، اور وہ ہدایت اور روشنی ہے، اور وہ ایک واز ہے، ہدایت ہے جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے. تو جو بھی واز کرے گا محکم آیات کے بارے میں، وہ واز ہو جائے گا، انجیل ہو جائے گی. جو واز ہے وہ اس کو انجیل کہہ سکتے ہیں آپ. انجیل کے معنی خوشخبری ہے، اس کے معنی تو اپنے خوشخبری ہے، لیکن خوشخبری کس چیز کی؟ تورات. جو قانون، تورات کا مطلب ہو گیا، پہلے دیکھیں تورات کا مطلب قانون. جو قانون اور محکمات آیات ہیں، ان آیات کو اگر آپ واز کر کے بیان کریں، جو واز کریں اس کا، تو وہ تصدیق کرائیں گے سامنے جو ہوگا، تو وہ ہدایت بن جائے گی، روشنی بن جائے گی. اور وہ تورات ہی کی تصدیق ہو رہی ہے جو لکھا ہوا ہے، جو حفظ تاکید کیے گئے تھے. تو تورات میں اور انجیل میں صرف اتنا فرق ہے کہ تورات جو ہے قانون ہے، اور انجیل جو ہے اسی تورات کی، یعنی قانون احکام والی آیات کی تصدیق کرنا اور اس کا واز کرنا، اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت اور روشنی ہے. انجیل کا لفظی معنی خوشخبری ہو گیا، لیکن ایکسپلینیٹری میننگ، اس کی ایکسپلینیٹری میننگ کیا ہے؟ کہ وہ واز ہے قانون کا. جیسے کوئی آدمی واز کرے، اگر میں حدیث کا واز کروں گا، حدیث کوئی واقعہ سناؤں، میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن مجید، واز اس کا میں واز کر رہا ہوں، تو وہ تورات اس کی تصدیق نہیں، کہ وہ انجیل نہیں ہے. انجیل ہوگی جب میں قانونی صلاۃ کا روزے تم پہ رکھ دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے لکھ دی گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر لکھے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اب یہ حکم آ گیا ایسا کرو، تو یہ کس کا واز ہوا؟ انجیل کا، نہیں قانون کا. قانون تورات ہے، یہ قانون ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے، یہ محکم آیت ہے. اس کا جو واز ہوگا وہ انجیل ہے، اور وہ انسان کے لیے خوشخبری ہے اس کی. انجیل متقین، ہاں ویری گڈ. یہ کس؟ تقوی والوں کے لیے، جو اپنی نفس کی حفاظت کر رہے ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں، گارڈ کر رہے ہیں. عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی نہیں ہے. اب جناب یہ انجیل آپ کو سمجھ میں آ گیا. انجیل صرف اور صرف تصدیق کر، ایک تو انجیل کا پرپز ہے کہ جو قانون یعنی محکم آیات کا واز جو ہے انجیل ہے، خوشخبری، اور وہ ہدایت اور روشنی ہے متقی لوگوں کے لیے. عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، عیسائیوں کے لیے نہیں انجیل. متقی، اور متقی کون ہے؟ تقوی والے لوگ. آگے سورہ مائدہ کی 47 میں لکھا ہوا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
اور اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ حکم کرے جو اس میں اللہ نے نازل کیا، اور جو اس کے ساتھ حکومت نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا، پس وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب اس میں آگئے اہل الانجیل، اہل الانجیل یا اہل انجیل، انجیل کے اہل، انجیل کے اہل کون ہے؟ عیسائی، متقی لوگ۔ یعنی پیچھے آیت میں لکھا ہے نا کہ وہ جو پیچھے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ انجیل جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے وہ واعظ اور ہدایت ہے، تو آگے لکھ دیا اللہ نے چاہیے کہ اب یہ ہوگا اہل انجیل۔ متقی لوگ کون ہو گئے؟ اہل انجیل، انجیل کے اہل، متقی لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے، اور چاہیے کہ اہل انجیل کیا کریں؟ حکم کریں اللہ نے جو نازل کیا۔ اس میں انجیل میں کیا نازل ہو رہا ہے؟ محکم آیات کی، تورات کی واز، یہ انجیل میں نازل ہو رہا ہے۔ اس کے کیا کریں؟ وہ حکم کریں۔ اور اگر ایسا وَمَن يَكْفُرْ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی نہیں حکم کرے گا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی فاسق ہے۔ تو اس میں صرف یہ پتہ چل گیا انجیل جو ہے وہ تورات کی محکم آیت کی کتاب کی ماں جو ہے اس کا واز کرنا، وہ جو ہے انجیل ہے، وہ ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ تورات قانون ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا، یعنی آیت جو احکام والی آیت پتہ چل گئی آپ کو کہ روزے تم پہ فرض کر دیے، لکھ دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ لکھ دیے، آپ اس کا اگر عمل کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں اور اس کا واز نہیں کر رہے تو آپ اہل انجیل نہیں، آپ نہیں کر رہے جو اللہ نے نازل کیا انجیل کے اندر۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی نہیں حکم کرے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو کون لوگ ہیں؟ اہل انجیل کا کیا ڈیوٹی آ گئی کہ جو آیات محکم آیت واضح ہو جائے، اس کی ایسنس آ جائے تو اس کا واز کریں، بتائیں لوگوں کو، واز کریں، سرمن کریں۔ اہل انجیل سورہ مائدہ اس کی 68 آیت، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہہ دے اے اہل کتاب تم ہرگز کسی شے پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات قانون اور انجیل خوشخبری کو قائم کرو، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا، ضرور ان کو کثرت سے طغیانی یعنی ناحق کرختگی، بے رحمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے، پس تو کافروں کی قوم پر مایوس نہ ہو۔ اچھا اب دیکھیں اس آیت میں پہلے ایک آپ نوٹ کریں، عربی سے عربی میں دیکھیں اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب، تو کتاب آ گئی، اہل کتاب یعنی کتاب لفظ آ گیا۔ نیچے دیکھیں تورات اور انجیل بھی آ گیا، کتاب بھی ہے، تورات اور انجیل بھی الگ الگ لفظ ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اہل کتاب۔ اب کتاب کا اہل کون ہے؟ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کتاب کیا ہے، یہ ہے نا لکھا ہوا، یہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے نا، یہ آیتیں جو لکھی ہیں اس میں کتاب، یہ اہل کتاب ہوگا۔ اس کے اہل فیملی آف دا بک، اس کتاب کے اہل کون کون ہے؟ اس کتاب کے اہل سارے سیکٹس، سب کہہ رہے ہیں نا یہ کتاب کو ہم مان رہے ہیں، تو اس کتاب کے سارے اہل ہو گئے۔ ان سب سے اللہ کہہ رہا ہے قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اہل کتاب سے لستم علی شیء، تم ہرگز کسی شے پر نہیں ہو، کسی بھی شے پر آپ نہیں ہے، یو آر ناٹ آن اینی تھنگ، آپ کا جو فوٹنگ ہے کسی سٹینڈ پہ نہیں آپ، حتی تقیم التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو، تم قائم کرو قانون کو اور خوشخبری کو۔ قانون کیا ہے؟ محکمات آیات، احکام والی آیات، اس کو قائم کریں آپ، اور ساتھ میں خوشخبری یعنی کہ واز کریں آپ ان آیات کا جو احکام والی آیتیں، ورنہ آپ کسی شے پر نہیں ہیں۔ اندازہ کریں منسوخ کر دیا اللہ تعالیٰ، کہہ رہے منسوخ ہیں، تورات انجیل منسوخ ہو گئی، وہ کہہ رہا ہے یہ اہل کتاب تم کسی شے پر نہیں ہو، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کہہ دو اہل کتاب تم کسی شے پر نہیں ہو، ہرگز کسی شے پر نہیں ہو، حتی تقیم التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم اسٹیبلش کرو، قائم کرو، جیسے صلاۃ قائم کرتے ہیں آپ، اسٹیبلش کریں آپ، قائم کریں تورات قانون اور خوشخبری کو۔ تو تورات کو کیا میں اسٹیبلش کروں؟ جو میں احکام والے جو محکم آیتیں احکام والی آیتیں اس کو اسٹیبلش کروں، میں لائف کے اندر اپنی زندگی کے اندر گورن کروں،
اور اس کا واز کروں، خوش کر انجیل کو بھی کروں، ورنہ میں کسی شے پر نہیں ہوں. اب اللہ کہتا ہے آگے وما انزل الیکم، اور جو کچھ نازل ہو رہا ہے تم سب کی طرف تمہارے رب کی طرف اس کو بھی قائم کرو. اگر آدمی یہ سمجھ بیٹھے کہ صرف تورات اور انجیل کی بات ہو رہی ہے اس کو قائم کرنا ہے، نہیں، اور بھی کہہ دیا وما انزل الیکم من ربکم، قانون کے علاوہ کیونکہ ایسے حدیث بھی ہے واقعات اس کو بھی قائم کرنا ہے. اور جو کچھ نازل کر رہا ہے تم سب کی طرف تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہو رہا ہے سب کو قائم کریں آپ. تین چیزیں آ گئی ہیں، قانون آ گیا، انجیل آ گئی، اور جو اللہ نے تم سب کی طرف نازل کیا ہے تمہارے رب کی طرف اس کو بھی قائم کریں آپ. آگے اللہ کہتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو کچھ تیری رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان کو کثرت سے طغیانی، ناحق کرفتگی، بے رحمی اور کفر میں بڑھا دیتی ہے. اب جو اللہ تعالیٰ نے پہلا ایڈریسنگ یہاں پر سنگولر ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ضرور بڑھا دیتی ہے کثرت سے ان میں سے جو نازل کیا گیا تیری طرف، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، طغیانی اور کفر، ناحق کرفتگی اور کفر میں. کن لوگوں کو بڑھا رہی ہے؟ اللہ کا ان میں سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ چلا کہ صاحب تورات کیا ہے اور انجیل کیونکہ اللہ نے نازل کیا محمد رسول اللہ کے ذریعے ہم تک آج میسج پہنچ رہا ہے، کتاب کے تھرو، اللہ کی آیتوں کے تھرو آج پہنچ رہا ہے یہ میسج، آیتوں میں ہی لکھی نہیں بات. تو اس زمانے اور آج بھی ہر زمانے کی بات ہے نا، یہ تو اللہ کی کلام کو ایک پرٹیکولر ٹائم اینڈ ایج کے لیے تو نہیں ہے، آل ٹائمز. تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو لوگوں کو اس پہ بلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر جگہ سے ہر زمانے میں کتابیں لکھی گئی ہیں لوگوں نے، تو اللہ کہ جو تیری طرف نازل کیا گیا جو کہ تیرے رب کی طرف سے ہے ان لوگوں کو بڑھا دیتی. کثرت سے لوگ جو ہیں اس میں سے بڑھ جاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا تیرے رب نے طغیانی اور کفر کے اندر، ناحق کرفتگی ہو جاتی ہے ان کے اندر، یعنی ناحق کرفتگی کہتے ہیں وداؤٹ زبردست کرفت ہوگا اپوزیشن کے اندر، اور کفر کے اندر بڑھ جاتے ہیں. کب بڑھ جاتے ہیں؟ جب اللہ نے جو نازل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی جو آیات ہو رہی ہیں باتیں، آیات واضح ہو رہی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ضرور بڑھا دیتی ہیں ان لوگوں کو کفر کے اندر. جو میجورٹی لوگ ہیں وہ اس کفر کے اندر ناحق کرفتگی کے اندر بڑھ جاتے ہیں. تو آپ دنیا میں دیکھ لیں آج کہ میجورٹی جو ہے وہ ناحق کرفتگی بڑھے ہوئے تو ہیں، مان کر ہیں. وہ آیاتیں کب سے چلی آ رہی، وہی آیتیں ریپیٹیشن ہو رہی ہے آج دنیا میں، ہر زمانے میں ایک ہی آیتیں چینج نہیں ہو رہی ہیں. اللہ کلام چینج ہو رہا، لیکن لوگوں کا بیہیویئر ہر زمانے میں میجورٹی جو ہے وہ ناحق کرفتگی کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے کہ یہی کتاب ہے، اس کے اندر قانون جو ہے اور اس کے اندر انجیل ہے اور یہ سب جو باتیں آپ سن رہے ہیں یہ مان نہیں رہے، کیونکہ وہ ناحق کرفتگی میں کفر میں بڑھ جاتا ہے. جب بھی آیا ہوتی ہے وَلَيَزِيدَنَّ ضرور بڑھا دیتی ہے کثرت سے، کثیرا منہم، کثرت سے ان میں سے، ما انزل الیک جو نازل کیا گیا تیری طرف، من ربی کا تیرے رب سے، طغیانا و کفرا، ناحق کرفتگی اور کفر کے اندر بڑھا دیتی ہے. ان سے مخاطب کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک میسج پہنچا ہے، فلا تاسا علی القوم الکافرین، پس تو مایوس نہیں ہو اوپر کافروں کے اوپر. یعنی کہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہے گا کہ جب بھی سینس آتی ہے، اس کی اسپرٹ ایسنس آتی ہے، اس کی آیات کی سینس آتی ہے، تو ہمیشہ کفر اور ناحق کرفتگی طغیانی میں انسان بڑھ جاتا ہے. کثرت سے لوگ اس میں بڑھ جاتے ہیں، اس اسپرٹ کو مان نہیں رہے، ایسنس کو نہیں بلیو کر رہے. وہی دیکھ لیں ایز اٹ از ہے کہ جو ہے چلا رہا ہے کانسیپٹ، جو چلا رہا ہے وہی چل رہا ہے. سمجھنے کے بعد تو اصل تو امتحان جب شروع ہوتا ہے. آگے دیکھیے تورات انجیل کیسے آتا ہے، قرآن کے ساتھ بھی آتا ہے یہ لفظ. سورہ توبہ 9 اور اس کی 111 آیت، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفوس، نفسیات اور ان کے اموال کو خرید لیا، بے عوض ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پس وہ
وہ قتل کرتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں، پس یہ کہ اس کے اوپر یہ اس کے اوپر سچا وعدہ ہے تورات قانون میں اور انجیل خوشخبری میں اور قرآن پڑھائی میں، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے گا، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے گا، پس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اس کے ساتھ سودا کیا، اور وہ عظیم کامیابی ہے۔